الحمدللہ صاحب اتنا زبردست کوئی آپ نے دم درود کیا ہے. آفریدی صاحب تو کہہ رہے ہیں ہمارا نمبر بنتا ہی نہیں تھا کیونکہ ہمیں جو ریزرو سیٹس ملنی چاہیے تھی وہ ملی ہی نہیں ہیں, تو ہم کہاں سے اس کو کنسیڈر کریں. وہ تو مان رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ہمارا 21 سیٹوں کے اوپر جنرل سیٹوں کے اوپر جو بننا ہے کم از کم جو چاہیے وہ ہے ہی نہیں نمبر ہمارے پاس ریزرو سیٹوں کی صورت میں, تو اس وجہ سے ہم مان رہے ہیں کہ ہمارا نمبر ہی نہیں ہے وہاں پہ اتنا. درود کا تو دم درود کا اس لیول کا کیا ہے آپ لوگوں نے. اپوزیشن جماعتوں نے متفقہ فارمولہ طے کیا کہ ہم اکٹھے لڑیں گے. پھر اپوزیشن جماعتوں نے جمعیت علماء اسلام سربیرس پی ٹی آئی کو دعوت دی کہ آئیے ہم وحدت کے ساتھ یہ سینٹ الیکشن لڑیں گے. اس میں دو فائدے ہوں گے. ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ہم ہارس ٹریڈنگ کا راستہ روک سکیں گے. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے حصے کے جو سینٹ کے امیدوار ہیں سینیٹرز وہ بھی منتخب ہوں گے, اپوزیشن جماعتوں کے جو حصے کے امیدوار ہیں وہ بھی منتخب ہوں گے. یہ فارمولہ طے ہوا, لیکن مشکلات پی ٹی آئی کے اندر تھی. اب بھی میرے خیال میں مشکلات ہے, لیکن پی ٹی آئی نے جے یو آئی کے ساتھ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر میرے خیال میں اس میں اسمبلی کی بھی عزت بحال ہوئی اور ان کے اراکین اسمبلی کی بھی اور سیاست اور جمہوریت کی بھی. حافظ عبداللہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے ابھی بھی خطرات ہیں, اس سے کیا مراد ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی آ سکتا ہے اگر کے پی گورنمنٹ زیادہ نہیں, مطلب ووٹ جمعیت علماء اسلام کے پاس پی ٹی آئی کی وفد آیا جب یہ تحریک عدم اعتماد کی باتیں نئی شروع ہوئی, تو ایک طرف سے پی ٹی آئی کی طرف سے ہم پر گولہ بارود ہوتا رہا, دوسری طرف وفد آیا مولانا صاحب کے پاس. مولانا صاحب نے جمہوری انداز میں, روایتی انداز میں, بہت سموتھلی اور خوش اسلوبی کے ساتھ خوشگوار ماحول میں جواب دیا کہ ہم خیبر پختونخوا میں تحریک عدم اعتماد لانے میں دلچسپی نہیں رکھتے, لہذا ہم نہ تحریک عدم اعتماد کے موور ہوں گے نہ ہم اس کا حصہ بنیں گے. یہ اس وقت ہم نے کہا تھا. ابھی بھی جمعیت علماء اسلام کا فیصلہ یہی ہے, لیکن پی ٹی آئی کو اور پی ٹی آئی کی حکومت کو ہم سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی سے خطرہ ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.